السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی عدنان رشید صاحب ہو گئے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہو گئے اور یہ احمدی حضرات جو ہو گئے ان کے کچھ ویڈیوز دیکھے ہیں، اور یہ پتہ چل رہا ہے صاف صاف کہ فرقہ واریت جو ہے کتنی بڑی لعنت ہے امت میں۔ آپ بولیے گا یہ تو ختم نبوت ٹاپک ہے۔ ختم نبوت ٹاپک ضرور ہے، لیکن ختم نبوت پہ ڈاکہ یا توحید پہ ڈاکہ جو ہے ہمیشہ فرقوں نے ڈالا ہے۔ تو جب تک آپ فرقوں سے دستبردار نہیں ہوئیے گا تب تک آپ نہ توحید کو ڈیفینڈ کر پائیے گا نہ ختم نبوت کو ڈیفینڈ کر پائیے گا، کیونکہ پرابلم یہ ہوگا کہ وہی سیم چیز جو ہے اگر آپ کے عالم کے اندر دکھا دیا جائے تو پھر آپ کیا کر لیجیے گا۔ یہاں پر سب سے بڑی پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جو عدنان بھائی ہے یا ان کے ساتھ جو ایک اور بھائی ہے وہ اپنے بزرگوں سے دستبردار نہیں ہو رہے، وہ عبارت کو کفریہ مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اور تعویل بھی نہیں کر رہے، لیکن اپنے بزرگوں سے دستبردار نہیں ہو رہے۔ تو یہاں پر قادیانی نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر ہم لوگ کافر ہیں تو تمہارے بزرگوں نے تو کلمہ پڑھایا ہے اپنے نام کا، تو وہ کافر کیوں نہیں؟ ایک ویلڈ آرگیومنٹ ہے۔ تو سامنے سے آرگیومنٹ یہ آتا ہے کہ انہوں نے نبی بن کے کلمہ نہیں پڑھایا۔ یہ اپنے آپ میں اٹس لائک جسٹیفائنگ ٹرینٹی۔ ٹرینٹی کیا ہوتا ہے؟ دیٹ گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن اینڈ گاڈ دا ہولی اسپرٹ، اینڈ دیز تھری آر ون گاڈ۔ تو تھری کو ون ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جیسے تیسے۔ تو ادھر پر مسلمس بولیں گے یہ کیا کانٹرڈکشن ہے، ہاؤ کین یو، یہ گاڈ از ون مطلب ون، ایک ہی پیمانہ ہونا چاہیے، ہے نا۔ لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ آپ جو ہے قادیانی کو کافر بولتے ہو اور دوسری طرف اپنے بزرگوں کی تکفیر نہیں کرتے ہو۔ اور یہ چیز تھوڑا بہت انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے کہ وہ بھی جو ہے ان بزرگوں کی تکفیر نہیں کرتے، عبارتوں کو وہ بھی کفریہ مانتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ عدنان بھائی نے یہ کہا ہے کہ ان عبارتوں کی تعویل ہوگی، اسی ٹائپ کا کچھ کہا ہے کہ ہم اس کو کفریہ مانتے ہیں، لیکن اگر وہ ہمارے ٹائم پہ موجود ہوتے تو ہم پوچھتے ان سے کہ کیا وہ ایز اے نبی ایسا بول رہے ہیں۔ تو یہاں پر سے اور علی بھائی کے جو آرگیومنٹ ہے اس میں بہت ہی مائنر فرق ہے، لیکن اگر آپ دیکھیے گا کہ فنڈامنٹلی جو ہے علی بھائی اور عدنان بھائی ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ عبارتوں پہ یہ ہوگا، حکم لگائیں گے، کفریہ عبارتیں ہیں اور بزرگوں کو کچھ نہیں کیا جائے گا، فتویٰ عبارتوں پہ لگے گی، بزرگوں کو کچھ نہیں بولا جائے گا۔ تو علی بھائی بھی ایک طرح سے تھوڑا مائنر ڈیفرنس کے ساتھ یہی بول رہے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے کفریہ ہے، اس کی تعویل کرنا نہیں ہے، اگر یہ بزرگ نے پڑھایا ہے تو وہ کافر ہے۔ تو وہ بھی آلموسٹ سملر بات ہی کہہ رہے ہیں علی بھائی اور عدنان بھائی اور ان کے جو اہل حدیث ہے یہ۔ اب پرابلم کیا ہوتا ہے اس میں؟ پرابلم یہاں پر عدنان بھائی اور علی بھائی کی یہ ہے کہ ایک تو ہے مسئلہ تکفیر، کہ آپ نے کسی کو کافر بول دیا، اب آپ نے بول تو دیا ہے لیکن اس کے کانسیکوینسز ہے نا، اسی لیے میں بولتا ہوں کہ تکفیر جو ہے نا کسی کو اجازت نہیں ہے، چاہے وہ علماء ہو یا عامی ہو، کہ وہ جو ہے کسی کی تکفیر کرے سوائے اللہ اور رسول کے۔ کیونکہ آپ نے قادیانیوں کی تکفیر کر لیا، آپ نے بول دیا کہ قادیانی کافر ہے، تو وہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہم کافر ہیں، ٹھیک ہے، تو تمہارے بزرگوں نے بھی تو کلمہ پڑھایا ہے، تمہارے بزرگوں نے بھی تو ختم نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ تعویل کیجئے گا، یہ ایکسکیوزز دیجئے گا، یا تو یہ اگر آپ مجھے ایک بات بتائیے، اگر یہ دو چیز نہیں ہوتے، اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ، تو قادیانی کے پاس کچھ بھی مواد بچتا نہیں بچتا۔ لیکن کیونکہ ان لوگ کے پاس یہ مواد ہے تو آپ جب تک جو ہے فرقہ واریت سے نہیں نکلے گا، آپ یہ بول رہے ہیں کہ نہیں ہمارے بزرگ جو ہے وہ ہمیں جوتا بھی ماریں گے تو ہم لوگ یہ کر لیں گے۔ کیوں بھائی؟ تم اس دنیا میں آئے ہو بزرگ کا جوتا کھانے کے لیے یا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے؟ تو جب اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو اللہ کے راہ میں کوئی بھی بزرگ آئے اور تھرو دے منڈر تھا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے سامنے کوئی بھی بزرگ آئے تھرو دے منڈر تھا، بس میں تو سیدھا بولتا ہوں
یا ہم لوگ کیا یہاں پر علماء کے جوتے کھانے آئے؟ یہ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ہمارے علماء ہمارے سر کا تاج. کیوں بھائی؟ رسول کو بناؤ نا اپنا سر کا تاج، علماء کو کیوں بنا رہے ہو؟ علماء کا چاٹنے سے کیا تم کو جنت ملے گی؟ یا اللہ کے احکام کو یہ کرنے سے تمہیں جنت ملے گی؟ تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہے فرقہ واریت سے باہر آ جائے. ادنان بھائی ہو گئے، وہ پہلے جو ہے نان مسلمس کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ابھی مسلمس کے ساتھ، ابھی قادیانی کے ساتھ، شیعہ کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہر چیز میں مہارت ہے، لیکن ایسا ہے نہیں. آپ جتنا ڈیبیٹ کرتے جا رہے ہو، یو مے بی وننگ دا وارس بٹ یو آر لوزنگ دا بیٹل. کیونکہ آپ جب کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں نا، تو آپ اس کو اپنے برابر سطح پہ لا کے بیٹھا دیتے ہیں کہ میں تمہیں ایک طرح سے اپنا اپوننٹ ریکوگنائز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو پرانے دائی تھے نا، اپنے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہو گئے، اور یہ لوگ بہت ہی اچھا اصول تھا کہ کوئی بہت ہی پاپولر ہو نا، اس سے ڈیبیٹ کرنی ہے، اور کسی سے اسٹریٹ پہ ڈیبیٹ نہیں کرنی. یہ لوگ نا اسلام کو اسٹریٹ پہ لے آئے، جس سے تس سے ڈیبیٹ کر رہا ہے، اور پھر جو ہے سامنے والے کی انسلٹ کر رہے ہیں، الگ الگ تھمبنیل بنا رہے ہیں. اور کوئی ان کی نیت جو ہے نا سامنے والے کی اصلاح نہیں کرنی ہے، اپنا بڑپن دکھانا ہے، اپنا سپیورٹی دکھانا ہے. اور کوئی جو ہے سامنے والے کا ایمپیتھی بول کے کوئی چیز نہیں ہے. اس چکر میں سامنے والے کا اگر انسلٹ ہو رہا ہے، دیکھو آپ ایک چیز سمجھو، یہ جتنے بھی دائی ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیمرہ لے کے کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو آن کیمرہ جو ہے، یا تو اب میں اگر یہ بھی بول دوں کہ آن کیمرہ آپ کسی کو غلط ثابت کر رہے ہو، ٹھیک ہے، آن کیمرہ، میں اس بات پہ بحث ہی نہیں کر رہا ہوں کہ آپ صحیح ہے یا دوسرا صحیح ہے. جب آپ آن کیمرہ کسی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو، ایک کامن مین کو، میں یہاں پر قادیانی وغیرہ کی بات نہیں کر رہا، کامن مین کو آپ آن کیمرہ جو ہے غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو آپ تو بیسیکلی اس کو ڈیفیم کر رہے ہو. کیونکہ آپ جو یہ اس کو اپلوڈ کرو گے، آپ کے چینلز میں تو بہت سارے ویوز آئیں گے. اس بیچارے کو اس کی پرائیویسی کیسے بریچ ہوگی؟ کل کو وہ اپنے آفس جائے گا، کل کو وہ اپنے آفس جائے گا یا کہیں پر بھی جائے گا، تو اس کو کتنا انسلٹیڈ فیل ہوگا. اور اس میں بھی ہو سکتا ہے آپ نے ایڈیٹنگ کر دی ہو سکتا ہے اس کا جواب نہیں ملا ہو، یا تو اتنا ہی پوچھا گیا، آپ نے اتنا ہی اس سے جوس لیا جتنا آپ کو ضرورت تھی. آپ اس کا کانٹیکسٹ نہیں جانتے ہو، کیسا بندہ نہیں بندہ، کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، کیا ٹراما سے وہ گزر رہا ہے نہیں گزر رہا، اس کی پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے، آپ نہیں جانتے ہو. آپ کو اپنا کنٹینٹ چاہیے اس سے. یہ ایک الگ لیول کا نارسسزم ہے دعویٰ لوگ کا، دعویٰ گائز کا، یہ الگ لیول کا. اس سامنے والے کو انسلٹ کرنا ہے، یہ ان کے لیے، یہ دعویٰ ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فرقہ واریت اتنی اور اب اس میں فرقہ، پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک وغیرہ ہو گئے، احمد دیدات صاحب ہو گئے، وہ صرف اسلام کا دفاع کرتے تھے. ان سے کوئی شیعہ سنی والی بات کہتے تھے نا، تو وہ سیدھا بولتے تھے دیر از نو شیعہ سنی ان قرآن. شیعہ سنی نے فرقہ واریت اسلام میں حرام ہے. لیکن یہ لوگ تو فرقے کا نمائندے بن کے فرقہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اب تو جب آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیے گا، تو ایک الگ کنفیوژن آپ پریزنٹ کر رہے ہیں. اور آپ ایکچولی، آپ چاہیے یا نہ چاہے، آپ کہیں نہ کہیں جو ہے قادیانیت کو بڑھاوا دے رہے. کیونکہ اس سے پہلے میں قادیانی کو نہیں جانتا تھا، نہ ہی میں اس کے کوئی چینل کو دیکھتا تھا، لیکن کیونکہ آپ نے کنٹروورسی سپارک کر لی، اب میں قادیانی کو جاننے لگا ہوں. تو اسی طرح سے بہت سارے، یہ آپ ان سے ڈیبیٹ کر کے ایکچولی ان کو پاپولرائز کر رہے ہو. اور سب سے غلطی آپ لوگوں نے یہ کی تھی کہ ان کا پرسیکیوشن جو ہے پاکستان سے سٹارٹ کر دیا. وہ مائگریٹ کیے کہ بھیا ہم لوگ تو پرسیکیوٹڈ قوم ہے. اب ان کو پروٹیکشن مل گئی ہے یو کے گورنمنٹ کی. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ لوگ جو ہے اپنا دین بھی جو ہے، جو بھی ان کا ہے وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں. اور آپ کو مجبوراً مرزا غلام احمد قادیانی صاحب لگانا پڑ رہا ہے. یہ چیز آپ پاکستانی میں لگا صاحب، تب پتہ چلے گا. آپ کو خود قادیانی بول دیا جائے گا. اور اس کے بعد جب آپ کے خود کے علماء جو ہے آپ کو ڈسون کر رہے ہیں، آپ تو اشرف علی تھانوی کو بھی رحمۃ اللہ علیہ بول رہے ہیں، اور اپنے کیا بولتے ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب کو بھی رحمۃ اللہ علیہ بول رہے ہیں. تو پھر بریلوی جو ہے آپ کی کلاس لے رہے ہیں، دیوبندی بھی آپ کی کلاس لے رہے ہیں، اور اہل حدیث بھی آپ کی کلاس لے رہے ہیں. تو آپ کے علماء نے، جس کو آپ
سر کا تاج سمجھتے تھے، آپ کو تو خود ہی ڈسون کر دیا ہے، تو پھر آپ کیوں نہیں ان کو ڈسون کرتے کہ بھاڑ میں جائیے علماء، ہمیں جو ہے اللہ اور رسول کی بات ماننا ہے؟ آپ یہ چیز آپ بولو نا۔ دوسرا ایک بہت بڑا فیکٹر یہ چیز پتہ چل گیا کہ جتنی بھی جو کنفیوژن پیدا ہوا ہے وہ حدیث کے بنیاد پہ ہوا ہے، جو قرآن کے بنیاد پہ نہیں ہوا ہے۔ ان کا جتنا بھی آرگیومنٹ ہے وہ حدیث سے آتا ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں خاتم النبیین ہے، بس ختم، کچھ نہیں، اوکے ٹاٹا بائی بائی، بس۔ کوئی اور تعویل قرآن سے تو ثابت نہیں کر سکتے، ان کا جو بھی ہے مواد جو ہے وہ حدیث سے وہ ثابت کر رہے ہیں۔ ایون شیعہ سنی کا بھی جو بھی مسئلہ، جو ڈفرینسز آف opinion ہوئے ہیں وہ حدیثوں اور روایتیں اور یہ جو ہسٹوریکل نیریٹو ہے اس کے وجہ سے ہوئے ہیں۔ یہ بات جب تک شیعہ اور سنی نہیں سمجھیں گے تب تک شیعہ سنی تو ہونے ہی نہیں چاہیے۔ جب تک شیعہ اور سنی ہے ایز اے فرقہ تب تک اتحاد ہونی نہیں چاہیے۔ یہ بولتے ہیں نا کہ نہیں اتحاد ہونا چاہیے، فرقوں کے بیچ میں اتحاد ہونا چاہیے۔ اسلام فرقوں کے بیچ میں اتحاد نہیں بولتا، اسلام مسلمانوں کے بیچ میں اتحاد بولتا ہے، اور مسلمان وہ ہے جو فرقہ واریت میں ملوث نہیں ہوتا۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ فرقہ واریت میں بھی ملوث رہو اور اتحاد بھی ہو جائے، تو ایسا ہوگا نہیں۔ پھر وہ نزول عیسیٰ والی جو بات اس نے کی ہے، بات تو صحیح ہے۔ اگر آپ یہ چیز مانو گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ رہے تو پھر آپ کا ختم نبوت گیا۔ سب کا ختم نبوت جو ہے سٹیک پہ لگا ہوا ہے، جتنے بھی فرقہ پرست لوگ ہیں سب کا ختم نبوت سٹیک پہ لگا ہوا ہے۔ ہم مانتے ہیں، ہمارے استاد گاندھی صاحب مانتے ہیں، اور میں استاد بول رہا ہوں، میں کسی فرقہ سے نہیں ہوں۔ اگر میں اب امام حنیفہ سے کے کچھ باتوں سے یا چلو میجورٹی باتوں سے بھی اتفاق کرتا تو میں حنفی نہیں ہو گیا۔ میں کچھ شیعوں کے سے اتفاق کرتا ہوں، شافعی سے اتفاق کرتا ہوں، مالکی سے اگر اتفاق کرتا ہوں تو میں ان کا فرقہ میں یا ان کے اسکول کے تھاٹ کا نہیں ہوا۔ اسکول تھاٹ کا ہونا یہ چیز نہیں ہے۔ میں اگر کسی چیز سے اتفاق کر رہا ہوں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں اس کے فرقے میں ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو میں اس سے اختلاف بھی کروں۔ گاندھی صاحب سے ہم نے اختلاف کیا ہے تو ہم لوگ کوئی گاندھی صاحب کے فرقے والے نہیں ہیں، ہمارے استاد ہیں۔ اس طرح سے ہم لوگ ہمیشہ دلیل کو فالو کرتے ہیں۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، کوئی استاد کوئی نہ کوئی تو ایسا بندہ ہوگا جو دلیل سے آپ کو مطمئن کیا ہوگا، تو وہ ہم کو لگتا ہے کہ گاندھی صاحب ہے، علی بھائی ہے، ایون بہت سارے ایشوز میں عدنان بھائی بھی اپنے، کہ ان کی بہت ساری بات کو، جیسے مجھے ابھی میں عدنان بھائی کی ایک تعریف کر لوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مسلمز جو ہے نان مسلمز کے ایشوز کو کبھی سپورٹ نہیں کرتے، ہمیشہ اپنے ایشوز کے پیچھے لگے رہتے، چاہے فلسطین ہو یا کشمیر۔ لیکن میں نے عدنان بھائی کو ایک بار دیکھا ہے کہ وہ سکھ کے اوپر اٹیک ہوا تھا اور کسی نان مسلم نہیں اٹیک کیا تھا، تو اٹ واز ناٹ مسلم ورسز سکھ، اٹ واز نان مسلم ورسز سکھ، کچھ ہوا تھا۔ تو عدنان بھائی نے بولا کہ سکھ کمیونٹی کو میرا فل سپورٹ ہے، تو یہ چیز میں اپریشیٹ کرتا ہوں عدنان بھائی کا۔ تو میں تو ہمارے تو سبھی استاد ہیں اور ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور سب کو دلیل کے بیسس پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، دلیل کے بیسس پہ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ علی بھائی کو دلیل کے بیسس پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، دلیل کے بیسس پہ ریجیکٹ کرتے ہیں، سب ہمارے استاد ہیں، سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اور ہم جو ہے کسی کو بھی جو ہے کل کو، اب جیسے مولانا اسحاق نے ایک بات بول دیا، وہ بندہ اب دیکھو جو احمدی تھا وہ امام ابن تیمیہ سے بھی دکھا رہا ہے کہ ایک نبوت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور غیر نبی کو بھی نبوت ہو سکتی ہے، تو آپ غیر نبی کو بھی وحی آ سکتی ہے، تو پھر جب غیر نبی، تو پھر آپ لوگ ان کی باتوں کی تعویل کر رہے ہیں، آپ کو سیدھا بولنا چاہیے ان سے بلنڈر ہوا ہے۔ جیسے کہ علی بھائی نے یہ کہا، مولانا اسحاق جب بولے کہ کیا منصب نبوت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے لیکن وحی جاری ہے، تو انہوں نے سیدھا بولا کہ یہ غلط بات بولا ہے۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کسی اپنے بزرگ بابوں کو ڈیفینڈ کرنا سٹارٹ کر دو گے نا، اب سیدھا بولو غلط کیا ہے انہوں نے، میں نہیں مانتا، میں قرآن سے آپ بتاؤں، میں کو یہ چیز بتاؤں، میں ڈسون کرتا ہوں اس کو۔ آپ پھر یہ مت بولو کہ ہمارے علماء جو ہے ہمارے سر کا تاج ہے، نہیں، پھر رحمۃ اللہ علیہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے بولا کہ نہیں، انہوں نے کہا ہے تو بالکل غلط کہا ہے، ہم لوگ ویریفائی نہیں کر سکتے، ہم یہ چیز سے ایگری نہیں کرتے، سمپل۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ تکفیر کو ہٹاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہوتا تکفیر سے، تو کیونکہ آپ ایک جگہ تکفیر کرو گے آپ کو ہر جگہ تکفیر کرنا پڑے گا، تو وہ آپ ایف اینڈ بٹس پھر آپ نہیں لگا سکتے۔ یہی چیز میں علی بھائی کو بولتا ہوں کہ آپ جو ہے جو آپ قادیانی کو کافر بولتے ہو لیکن دیوبندی اور بریلوی کو کافر نہیں بولتے، حالانکہ سیم چیز اپلائی ہوتا ہے دونوں جگہ۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے نا کہ ان کی پاپولیشن زیادہ ہے، ان کو آپ بول نہیں پاؤ گے، بولو گے تو وہ لوگ مل کے جو ہے آپ کو یہ کر دیں گے، تو اس سے اچھا کسی کی تکفیر مت کرو، بولو
کہ جو عقیدہ کفریہ ہے، یہ کلمہ کفریہ ہے، یہ سیدھا بولو، اس سے پرسیکیوشن بھی نہیں ہوگا، اور آپ دلیل کے بنیاد پہ جو ہے کسی کو بھی رد کر سکتے ہو۔